اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مسئلے کے لیے روایت خاص روایت موجود نہیں. خاص نداره، علماء نے بھی الگ الگ لذا بیان فقها کیا. مختلف فرمودن استدلال کردن به اینکه قرآن میں کچھ نے فرموده و استدلال کیا، قرآن رجز میں رجزہ کا لفظ آیا ہے. رجز یعنی پلیدی، فهجر یعنی حجر کا مطلب ہے دور ہو جاؤ، بشو ازش. یعنی اگر کوئی مخصوصا چیز اگر متنجس ہو چیزی متنجس تو بود، نه خود عین نجس، اس کے اوپر بھی اون هم رجز صدق میکنه برش. تو خلاف شدیدی وہ ها. علماء نے الگ الگ چیزوں کو اس بعضی پہ بیان کیا ہے. فقها بعض نے اس کو مطلقاً مطلقا متنجس کو مطلقا گفتن متنجس کو موجب انتقال نجاست نہیں ہوتی، یعنی کوئی چیز جو نجس ہو گئی وہ خود دوسرے کو نجس نہیں کرے گی. یعنی اگه کسی دستش خونی بود این اگر خود خون خون مثلا که نجس جو به عین خورد نجس ہے بس این وہی میشه کسی نجس. دوسرے کو. اما اگه این دستش رو پاک کرد ولو با یه کهنه‌ای با یه چیزی که متنجس الان دیگه عین نجس نیست، اینو اگه تو آب استکان هم بکنی نجس البتہ نیست. اس قول کو بہت این ضعیف قول مانا گیا ہے کہ ضعیفه متنجس گفتن دوسرے کو نجس نہیں، و غالبا گفتن متنجس یعنی وہ منجسه، خون جو یعنی ہاتھ جو دستی خونی که ہو چکا ہے خونی اب اس پہ بوده و خون نہیں، اگر ابھی عین ہاتھ خون تطہیر نہیں درش ہوا ہے. نیست و تطهیر اگر نشده، اگر وہ اون اگه پانی تو میں ڈال دے اس استکان ہاتھ کو آب وہ بھی کرد نجس. این استکان میشه نجس. اما اون وقت اگه یک انگشت دیگه لیکن شده اگر آپ این کوئی دوسری استکان انگلی آب اس میں کرد، ڈالی اون وقت گئی گفتن اس نه پانی اون دیگه میں نجس نمیشه. تو یہ نجس ہوگا. بعضی بعض گفتن کہتے ہیں دو تازه واسطے تک واسطه. متنجس نجس کرتا ہے، اس کے من بعد نہیں. برداشتم اینقدر تیسرے کو مطلقاً نجس نہیں مانا جائے گا. واسطه سیوم و موجب نجاست نمیدونم. مرحوم والد اما ہمارے مثل چوتھے تک، روایات یعنی ما چوتھے متنجس چهارم تک بود. نجاست کی صلاحیت کو مانتے تھے، خلاصه اس کے بعد بسته به نہیں اینکه مانتے تھے. ظهور و رجزه آپ ہمیں دیکھنا پڑے فهجر گا عرف پہ ظهور کتنا ہے، اس پہ اختلاف ہے. بازیش میرا چقدره، نظریہ یہ ہے این محل خلاف. کہ دو من واسطے تک برداشتم اینه متنجس که نجس دو کرتا ہے، ہمیں واسطه، اجتناب کرنا چاہیے. یعنی اگر اگه ہاتھ خونی اجتناب ہو گیا اگه دستش خونی بود تو اگه عین پاک چلا گیا، کرد عین خون رفت به کلی. اما این این انگوش متنجسه، اینو کرد تو استکان اگر آب، این مثال کے طور پہ استکان میشه نجس. اگه دو یه انگشت واسطے تک، دیگه جیسے کرد ہاتھ توی نجس ہوا اور استکان وہ آب، کسی اونم پانی میں میشه ڈالا وہ نجس. بھی نجس ہو گیا. اما اب اگه اگر اینو تیسری توی اب ایک به انگلی کو لباسش ڈالا زد، وہ اون بھی وقت نجس، لیکن اب یہ انگلی اگر کسی غالبا تیسری چیز پہ لگی تو وہ نجس نہیں ہوگی. دوم که دو واسطه بین خود نجس. تو پہلے بین دوسرے واسطے سیوم تک اینو باید اجتناب کرنا چاہیے، اجتناب لیکن کرد، تیسرے پہ اما بیشتر لازم نہیں ہے معلوم کہ نیست وہ لازمه. نجس ہو. هم یعنی برداشته من و امثال من این اگر بعضی کنه 10 واسطه بعض کے باشه میرے این نظریے یہ ہے، لیکن نجس بعض نے نیست. تو 10 واسطے تک بھی اس کو نجس مانا ہے. بله. محل خلافه. اس میں جواہر میں آپ دیکھیں بہت شدید اختلاف ہے اس سلسلے میں. یعنی از دو طرف یه دونه و دو تا بعض واسطه کہتے ہیں کہ متعدد کنه، اپنے خب علم پر عمل کر برداشت سکتا ہے، اول بعض اینه کہتے ہیں کہ نہیں، قاضی اپنے علم پہ عمل نہیں کر سکتا نه جب تک وہ باید دلائل اور قسم نہ ہو اس پہ عمل نہیں باید کر سکتا. اعمال یعنی باشه. وہ خود اپنے علم کے ذریعے سے حکم صادر نہیں کر سکتا. خب میدونم ما خون به اون نه تو نه نه، چون اگرم کرد جایزه، چون علم داره جایزه، واجب نیه. اگرم کرد رسول قاضی دیگه باز اگه علم اومد باز الکلام الکلام میشه، اگه علم اختلافی مسئلہ ہے. نیومد هیچ. اعظم محل فقہا، خلاف بزرگ فقہا نے اس میں اختلاف کیا. اعاظم فقها اختلاف درش دارن.
خود دهم و آپ بیستم 10ویں اور 20ویں واسطے کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ واسطه دهم و واسطه بیستم 100 تک بھی تا یہی 100 رہے گا تام مسئلہ. همینه. میگم تا 100 تا هم میگید، میدونم تا 100 واسطه هم میگید. همین به ملاک اینکه این فالرجز قضیه فحجر، جو رج سے دوری کرو، تو اس پہ کہاں تک ہے؟ یا تو یہ کہ ہم سب تک اجتناب کریں یا پھر ایک واسطے پہ رکے ہیں. دیکھیں ہمارے لیے ظواہر حجت ہے. ببینید کیا ظواهر ظاہر ہے کہ حجت 10 آیا واسطے تک ظهور بھی کنه تا متنجس 10 نجس کرتا ہے؟ واسطه؟ اس معیار سے کہ ملاک ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں تک شامل ہوگا، لہٰذا عزم اصل عدم ہو جائے. یعنی محرز 1-2 تک ظهور انسان اپنی گردن پہ لے سکتا ہے کہ ہاں میشه انسان گردن بگه. میدونم ہاں میدونم. اگر بہت ہم دیکھیں نہایتاً دیکھیں تو 1-2 زیادہ نہیں ہے. اما از 3 به بالا اگه کسی بخواد نه 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 آخر روج فقط عین اگه گفتیم عین نجاست که بعض نے تو کہا کہ صرف متنجس نجس ہی نہیں ہے، صرف عین نجاست سے نجس ہوتا ہے. ہیں قائل اس کے. گفتن اگه خون رو پاک کردید یه انگوشت رو کردید بعض نے کہا ہے کہ اگر ایک کی انگلی نجس ہوئی ہے تو اس انگلی نجس ہے، خونی ہوئی ہے نجس ہے، لیکن اب اگر اس نے وہ انگلی کسی چیز میں ڈالی تو وہ نجس نہیں ہے. همین به خاطر تو شک کیا ہے؟ شک ظہور میں ہے. ہمیں شک در ظهور وقت ظواہر ہمارے لیے حجت ہے. ظواهر حجت آدم احراز نکرد، یعنی بین و بین اللہ جہاں اگر اپنے اور اپنے خدا کے درمیان اسے یقین ہے کہ نہیں 5ویں تک 6ٹھے تک، جہاں تک اس کو کجا ظهور داره. اگر شک ہو جائے ظہور میں تو اصل شک عدم ہے. در ظهور شد اصل عدم دیگه. بل نعم. شلون؟ نعم. شلون؟ وکیل لا المحامی یجوز ما لا کہ وہ منکر کی صفائی سپورٹ نہ کرے، یعنی منکر کی وکالت. ما هو منکر شرعا لا يجوز له. لازم يشوف الموارد اللي يكون وكيل عن الاشخاص ويحامي عنهم، يحامي في اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح سے عمل کرے کہ کسی شرعی منکر کے اس میں نہ جائے. رسول نے کہا کہ اتاب اللہ و اطرتی، اس کے لحاظ سے عمل کرے. عروہ میں کچھ چیزوں کو ذکر کیا کہ شیشہ فاصلہ ہو یا دیوار لیکن اس کے اندر چھید ہوں یا اس طرح کوئی چیز. بعض فقہا نے اس پہ حاشیہ کیا ہے، بعض نے قبول کیا ہے. معیار یہ ہے کہ وہ حائل جو ہے، یعنی وہ چیز جو معنی ہے، وہ شرعاً صدق نہ کرے کہ یہ رکاوٹ ہے. معیار یہ ہے کہ وہ چیز جو بیچ میں آ رہی ہے وہ روکنے والی ہے یا نہیں. من از مشاہدہ روایت پہ نہیں ہے، دیکھنے میں رکاوٹ نہیں، روایت میں ہے رکاوٹ، اور الگ الگ جگہ پہ الگ الگ چیز رکاوٹ پا رہی ہے. ایک دفعہ ایک دیوار ہے، اس کے اندر بہت بڑے بڑے چھید ہیں، تو اس کو ہم اس کو حائل چھید نہ مانیں کیونکہ بلخرس میں سے دکھ رہا ہے اس پر.
لیکن ایک دفعہ دیوار ہے، اس کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے چھید ہیں، تو عام طور سے شاید اس کو ہم حائل مانیں، کیونکہ شارح نے حائل کسے کہتے ہیں اس کو معنی نہیں کیا ہے۔ دیکھیے ایک دفعہ شیشہ نازک ہے، شاید اس کو ہم حائل نہ کہیں، اس کو ہم رکاوٹ نہ کہیں۔ دیکھیے ہم ہیں اور رکاوٹ، اب کیا ہے رکاوٹ؟ جہاں عرف کہے وہ ہم مان لیں، کیونکہ شارح نے اس کو کوئی تعین نہیں کیا ہے۔ اگر مثلا دیوار نہیں ہو، پردہ ہو، مقصود روایت میں اگر ہے بھی تو ممکن ہے کبھی کوئی فاصلہ ہے، دوری ہے، وہ دوسری چیز۔ یعنی دوری ہے اون بله یه خطبه داره تو روایت، صاحب عروه گفتن ایک خطبہ ہے جو بہت بلند ہو، نہ چھوٹا ہو، یعنی ایک آدمی ایک فاصلے سے دوسرے ایک پیر سے دوسرے پیر تک کتنا اپنے پیروں کو کتنا پھیلا سکتا ہے، تو وہ حد وسط کو اس کی دوری کو قبول کیا ہے۔ که یکشون پدر ما رضوان الله علیه و علیهم اجمعین باشه، میگفتن نه خطوه یعنی خطوه متعارف، بعض متعارف کا ہے، یعنی دوری متعارف یعنی آدھا میٹر تقریبا، یعنی آدمی که عادی راه میرن دو تا قدم، یعنی ایک انسان جب دو پیروں کو ایک دوسرے سے دور رکھتا ہے تو عام طور سے کتنا دور ہوتے ہیں ایک پیر دوسرے سے؟ تقریباً شاید 60 سینٹی میٹر اور آدھا میٹر۔ یہ وہاں نہیں ہے جہاں حائل ہو، وہاں ہے جہاں فاصلہ ہو۔ ہاتھ خونی تھا اس کا، اب اس نے خون لگا دیا لباس کے اوپر، یہ رجس ہے یا نہیں؟ رجس ہے کہ نہیں؟ رجس هست یا نیست؟ همین اینو عرض کردم، میں نے عرض کیا کہ بعض کہتے ہیں تو متنجس ہے ہی نہیں، یہ نجس نہیں کرے گا، یہ جو اس طرح سے پوچھ دیا گیا ہے، سکھا دیا گیا۔ اب شرط یہ کہ اس کو پوچھنے سے خود انگلی جو خونی تھی وہ پاک نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ کسی دوسرے کو نجس نہیں کرے گی۔ غالباً مانا گیا ہے، علماء نے قبول کیا ہے، اور لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ایک واسطے سے ختم ہو جائے گا، بعض کہتے ہیں نہیں 100 واسطے تک بھی رہے گا، تو یہ اختلافی مسئلہ ہے علماء۔ بعض کہتے ہیں اگر ایک ہاتھ خونی ہو گیا، نجس ہو گیا، اس نے ایک انگلی کسی پانی میں ڈالا وہ بھی نجس ہے، اس کے بعد اگلے میں ڈالا وہ بھی نجس ہے۔ البتہ یہ وہاں پر ہے جہاں حرج نہ ہو، اگر حرج ہی ہو جائے مسئلہ پھر تو دوسرا ہے۔ نعم نعم علیکم السلام۔ علم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ بما یجری علی الحسین، جو علم رسول اللہ کے پاس آیا امام حسین کی شہادت کے سلسلے میں، یہ سبب بنا ان کی خوشی کا یا غم کا؟ بما یجری علی الحسین علیہ السلام فی یوم عاشوراء الحزن، ثم اور روایت میں شیعتنا کا ہے، محبنا نہیں ہے۔ روایت میں آپ نے فرمایا تم ہمارے شیعہ نہیں ہو،
کہ ہم محب ہو ہمارے. بہت فرق ہے اس میں شیعہ میں اور محب اہل بیت. شیعہ مطلب مطیع اہل بیت کو ہر آن میں ان کے حکم پر چلنے میں. شیعہ مطلب اس طرح. یعنی اس وہاں پیر رکھتے ہیں جہاں وہ پیر رکھتے ہیں. جناب ابراہیم کے شیعہ ہیں جناب، یعنی وہ بالکل ویسے ہی چلتے ہیں جیسے جناب ابراہیم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. متعارض، ہم فرح ہم حزن اثنيناتهم. يعني اذا فد واحد اليوم اجا ولد بعدين من عالم الغيب وصل له خبر بانه هذا الولد بعد سنه يموت. ایک انسان کو اگر خبر ملے کہ اس کا بیٹا ہے، پھر اس کو بعد میں خبر ملے کہ وہ مر جائے گا کچھ دن میں، تو بالآخر اس خبر سے وہ محزون ہوگا، غمزدہ ہوگا. رسول اکرم محزون ہوئے امام حسین کی خبر شہادت سن کے ان کی ولادت کے وقت. نعم. یہ مسئلہ موجود ہے، فقہا نے اس کو بیان کیا ہے. میری نظر میں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. حتى لو من اول الامر يشترط، يعني يقول اقرر لك هذا المال الى شهر، الى راس الشهر انت ازيد ما اريد منك. مثال کے طور پر کہے کہ ایک انسان کہے کہ میں تمہیں 1000 دے رہا ہوں، اگلے مہینے کی فلاں تاریخ تک اگر تم نے مجھے واپس کرے تو 1000 ہی دو گے، لیکن اگر تم نے اس سے زیادہ کیا تو 1000 سے اتنے زیادہ. میری نظر میں اس میں اشکال نہیں ہے، کیونکہ یہ دیری تاخیر کی چیز قیمت لے رہا ہے، وہ اس میں اشکال نہیں ہے نا. اگر پہلے سے کہے کہ اتنا دے رہا ہوں اتنا لوں گا، یہ ربا ہے، وہ جائز نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی حائل نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، یہ آیا ہے. لمس بھی نہیں آیا ہے جملہ. اب جو روایت میں کلمہ آیا ہے، جملہ آیا ہے، ہم اس کو دیکھنا پڑے گا ہمیں. میں نے شاید کے ساتھ کہا اگر شاید شیشہ بہت نازک ہو، اس کو حائل نہ مانا جائے تو شاید قبول کر لیں، شاید حائل نہ ہو. لیکن بعض کہتے ہیں کہ شاید اس کو یہ شیشہ بھی حائل ہے، رکاوٹ ہے بالآخر. میں نے شاید کے ساتھ عرض کیا، البتہ بحث علمی اس میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب قرآن میں دلیل موجود ہے تو ہم کیوں نہیں قبول کریں گے اسے؟ صلح گاهی منطبق میشه با اجاره، با بیع، با رهن، اما خودش اون جایی که منطبق با اونا نشد. اگر صلح جو ہے وہ بہت چیزوں میں وارد ہے تو خود اپنے آپ میں ایک مستقل چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو مانا جا سکتا ہے. دیکھیے قرآن نے ایک مطلق بات کہی ہے، مشہور بھی ہے، شاید یہ اس کو علماء نے قبول کیا ہے. صلح اپنے آپ میں ایک مستقل چیز ہے. بعض فقہا اوفو بالعقود کی وجہ سے کہتے ہیں عقد کرنا واجب ہے، یہ معاملہ کرنا ضروری ہے. اگر گفتیم که صلح حسب اثرشه وقت گاهی میشه عقد لازم، گاهی میشه عقد جائز. خارجاً دو جوره. دیکھیے ایک دفعہ ہے کہ مسامحتاً ہم صلح کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بس، یعنی از طرف پول طلب داره نمیدونه چه ایسے ہی کہہ رہا ہے صلح بغیر کچھ چیز کو جانے. ایک دفعہ ہے کہ جانتا ہے میدونه 1000 دیناره، مثلا قیمت اس کی 1000 ہے لیکن 10 پہ بھی صلح کر، یہ مسامحہ ہے. یعنی تو کی روایات مسامحه غیر مسامحه نداره.
اطلاق صلح سے فقہا نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مسامحے میں بھی اور واقعی دونوں میں صلح جائز ہے. بالنسبه مسئله اجتهادیه استنباطیه فقها مختلف درش هست. دیکھیے اس لحاظ سے اس کے اندر ظہور نہیں ہے، موجود نہیں ہے. اطلاق ظہور نہیں. ببینید چون صلح با اعداء فقط و فقط مربوط به ولیه کہ ولایت داره، یعنی جس کے پاس ولایت ہے صرف وہ کر سکتا ہے یہ کام، چاہے امام معصوم کی ولایت ہو یا جس کو امام نے اپنی جناب سے تعین کیا. عام باشه. وقت چون اون هست اون حسب المصلحه باید انجام بده. این اشکال نداره، این اعداء اسمش نیست. من خیال کردم صلح با نہیں اس میں کوئی حرج نہیں. اعداء سے صلح جو ہے وہ میں نے جو بیان کیا وہ اعداء نے دشمنوں سے صلح والی جنگ والی صلح کی بات ہے، وہ بغیر امام یا اس کے ولی کے نہیں ہو سکتی. باقی تو انسان اپنے معاملات میں کسی سے بھی صلح کر سکتا ہے کسی بھی معاملے میں. بله علیکم السلام. دیکھیں حق اور حکم میں فرق ہے. ایک انسان نے کسی کو مار دیا جان بوجھ کے، ایک دفعہ ہے کہ خطا سے مار دیا، یہ حق ہے. اب ایک دفعہ حق شرعی مثلا نعوذ باللہ اس نے مثال کے طور پر شراب پی ہے، خود اپنے اور خدا کے درمیان توبہ کر لے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. یعنی از ادله استفاده نمیشه که مجرمی که بین خود و خداست و حق مردم برش نیست این واجب نیست. جہاں حق ہے وہاں اس کے لیے تسلیم ہونا ضروری ہے، حاکم شرع تک پہنچنا ضروری ہے. لیکن جہاں حق کے ناز کا مسئلہ نہیں، اپنے اور اپنے خدا کے درمیان ہے، وہاں اپنے اور خدا کے درمیان بات کر سکتا ہے. اس کو اپنے آپ کو تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے حاکم شرع کو. نمیگیم مطلقا مقدمه، نمیگیم مطلقا مقدم، تابع دلیل. مثل همین جور مورد یه نفر شراب خورده حق خدا گردن. دیکھیے ایک دفعہ ایک انسان نے شراب پی، اس کی گردن پہ حق اللہ ہے. ایک نے انسان کو قتل کیا ہے، اس پہ انسان کا حق اس کی گردن دو. تو ایک دفعہ اس کو حق سے چھوڑا جا سکتا ہے، نہیں سامنے والا معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر ایک انسان نے شراب پی ہے اور اللہ کے سامنے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے اوپر قصاص، اس کے اوپر حکم حد جاری ہونا ضروری نہیں، کیونکہ حق اللہ کا مسئلہ ہے. لیکن حق الناس میں شخص کا حق ضائع نہیں کر سکتے کہ اس نے توبہ کر لی اس کو چھوڑ دیا جائے. نہیں، وہاں پہ جس کے پاس حق ہے وہی معاف کر سکتا ہے. باب حج میں بھی یہ مسئلہ عروۃ الوثقی میں موجود ہے. بله به ملاک لا یتوا حق، در حق لا یتوا داریم اما در حکم بین خودش و خدا نداریم همچی چیزی. دیکھیے حق میں کسی کا حق ضائع نہیں کر سکتے. ضایع نشه حق کسی. بله نه لا یتوا حق امرئ داریم اما لا یتوا حق الله هم داریم. نه ندیدم. همین اگر خدا نے حق دیا ہے کسی کو، اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا تو اس کی گردن پر حق ہے اس کا، تو وہ کوئی اور معاف نہیں کر سکتا، وہ شخص ہی معاف کر سکتا ہے اس کی گردن پہ، یا اس کا ولی معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر اس نے حق اللہ کو برباد کیا ہے تو کیا اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس کو حد جاری کرنے کے لیے وہ خود اپنے آپ کو نہیں اللہ کے راہ میں توبہ کر سکتا ہے؟ اتفاقاً بہت سی روایات میں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام
کتنی کوشش کی حضرت نے کہ وہ اقرار نہ کرے اپنے جرم کے اوپر. حکم کو بدل نہیں سکتا، لیکن حق اللہ میں کیا واجب ہے کہ وہ جائے اور اپنے آپ کو حاکم شرع کے سامنے تسلیم کرے حق اللہ میں کہ مجھے سزا دیجیے؟ ضروری نہیں، واجب نہیں ہے اس کے اوپر، اگر وہ توبہ کر لے. نہیں، امیر المومنین نے ان حکومتوں کے، ظالم حکومتوں کے زمانے میں کسی بھی جنگ میں شرکت نہیں کی. کتاب الجہاد میں صاحب جواہر نے اس چیز کو نقل کیا ہے، اس چیز کے اوپر اشارہ کیا ہے. روایت میں ہے یہ. روایت میں ہے کہ جناب یوسف کے علاوہ کوئی شخص ہوتا تو وہ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا. یعنی یہ نہیں ہوا، لیکن یوسف کے علاوہ کوئی اور شخص ہوتا تو شاید مبتلا ہو جاتا. یعنی لولا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ چونکہ ایسا نہیں ہے لہٰذا نہیں ہوا. یہ ظاہر ہے ان کے پاس عصمت ہے. یعنی جناب یوسف کے علاوہ کوئی اور شخص اگر اس مقام پہ ہوتا وہ یعنی خدا حق کو قرار داده اما برای زید و عمرو قرار داده. خدا نے یہ حق جو ہے اس مبتلا انسان کو دیا ہے، یعنی خدا نے دیا ہے. لہذا توبہ کرنا ضروری ہے، خدا کے سامنے بھی توبہ کرے اور اس کو بھی. اگه کسی رو کشت باید دیه بهش بده، اگه قصاصش نمیکنن عمدن اگه دیت بھی دے اور توبہ بھی کرے. ہاں، کیونکہ خدا توبہ کے بعد چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن لوگ معاف نہیں کرتے توبہ پر عام طور سے. نعم صبحكم الله بالخير، اهلا وسهلا. ہمارے پاس اس پہ روایت خاص ہے امام صادق کے اصحاب میں سے. من اصحاب الامام الصادق علیہ السلام عن الامام علیہ السلام قال لزیدو، امام نے اس کو دعا سکھائی اور اس وقت فرمایا کہ اس پہ کچھ بڑھاؤ یا گھٹاؤ نہیں. قال بالدعاء قل یا مقلب القلوب عبد الرحیم القصیر هو رجال خیر. امام نے اس کو فرمایا یا مقلب القلوب، اس نے کہا کہ قبل القلوب والابصار میں بڑھا دوں، ابصار بڑھا دوں. ایمان نے کہا ہے اللہ قلوب والابصار، لیکن جو میں نے تم کو کہا ہے تم ویسے پڑھو. حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے کہ امام کے جملے میں کوئی چیز بڑھانا ہے. یا محمد ابن علی الجواد يضيف هذا مكروه، اما بالنسبه للاول ما في اشكال لا شك يكرر. باقی جو ذکر ہے نماز ہے اس میں بڑھا سکتے ہیں. یا امام تکرار کرتے تھے ذکر کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کئی دفعہ پڑھتے تھے امام.
تلك الكلمة. لیکن اضافت کرنا بڑھانا یہ مکروہ ہے. اما اضافة كلمة لا مكروه. نعم. شلون؟ اي اي لا 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 شوفوا تسامح جو ہے وہ ادلہ سنن میں ہے، أدلة السنن متسامح بالتاريخ، مستحبات میں، مکروہات میں ہے. مو دليل. لا التاريخ مو دليل. لا لا شوفوا نحن أبناء الدليل. قاعدة التسامح في اس کی دلیل جو ہے صحیح روایت صحیح ہے جس میں یہ فرمایا امام نے کہ جس کو کسی چیز کا ثواب بتایا جائے، کسی عمل کا، کہ اور وہ اس کو عمل انجام دے اس نیت سے کہ وہ ثواب اسے ملے، تو اس کو اللہ وہ ثواب دے گے اگرچہ رسول نے نہ کہا ہو. یعنی انسان کو کوئی حدیث بیان کرے، مثلا رسول سے کہے یا معصومین میں سے کسی سے، سب اس لحاظ سے ایک ہیں. یعنی ایک انسان کسی شخص کو بیان کرے کہ معصوم نے یہ کہا ہے اور وہ اس لیے انجام دے کہ شاید امام نے کہا ہو، تو وہ مستحب عمل ثواب اسے مل جائے گا، خدا دے گا ولو معصوم نے نہ کہو. لیکن ہاں تاریخ میں اگر کوئی چیز نقل کی گئی ضروری چیز نہیں کہ وہ صحیح ہو، جب تک معصوم سے منسوب نہ ہو جائے اور واقعی ثابت نہ ہو جائے اس پر ہم واجبات یا حرمت کو ہم قبول نہیں کر سکتے. دعائیں بھی مثلا معصومین سے آئی ہیں. منقول عن المعصومين ما يخالف. وصلى الله على محمد وعلى آله.